سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا. یہاں گھر سے مراد کعبہ شریف، اور کعبہ شریف جہاں پہ گھر کہا کے بلایا جاتا ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا مسجد حرام. جتنا مسجد حرام ہے وہ پورا اس میں داخل ہے. ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا. امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امان حاصل ہے. یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے وغیرہ بھی شکار نہیں کرتے، شکار کو چھوڑ بھاگ جاتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون ہو جاتا ہے. حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی مجرم وہاں پہ داخل ہو جائے تو اس کو وہاں نہیں پکڑا جائے گا. جب وہ حرم شریف سے باہر نکلے گا تب پکڑا جائے گا. حکومت کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی مجرم کو جا کے پکڑ دے. یہ ہے حدود حرم جو ہے نا. مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک حرم قرار دیا تھا وہ علاقہ بہت بڑا تھا. پھر حضرت ابراہیم کے بعد زمانہ گزرتا رہا، لوگ بڑھتے رہے. ان لوگوں نے، مکے والوں نے، خاص طور سے قریش نے حرم شریف کو بہت چھوٹا بنا لیا تھا. جتنا حرم حضرت ابراہیم کے زمانے کا تھا اس کو یہ لوگ چھوڑ کے چھوٹا سا حرم بنا لیے تھے، کیونکہ ان کو لڑائیاں بھی لڑنی ہوتی تھی، شکار بھی کھیلنا ہوتا تھا. یہ قریش کے لوگ یہ سب کے شوقین تھے، تو وہ اتنا بڑے حرم میں انہوں نے اپنے حساب سے حرم کو چھوٹا کر لیا. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے لوگوں کو وحی کے ذریعہ بتایا کہ حرم وہ نہیں ہے جس کو تم کہہ رہے ہو، حرم تو یہاں تک ہے. آپ نے حرم کی صحیح حد بتائی. تو مومن جو تھے وہ تو مانتے تھے. کچھ ہی لوگ ایمان لائے تھے حضور کے اوپر، باقی لوگ ایمان تو لائے نہیں تھے. تو وہ کیا مانتے حضور کی بات؟ وہ اپنی پرانی بات پر قائم تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، روایتوں میں آتا ہے سرکار کی میلاد شریف کے بیانوں میں، ابو جہل اور ابو سفیان ایک دن ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھا تھا، اس جگہ جہاں پہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ حرم ہے. ورنہ ان لوگوں نے تو حرم کو بہت چھوٹا کر لیا تھا. حضور نے جو حدود حرم بتائے تھے اس کے پاس ایک جگہ بیٹھا تھا. دیکھتے کیا ہے کہ ایک چیتا دور سے ہرن کے بچے کو دوڑا کے لے آیا، اور ہرن کا بچہ جس جگہ حضور نے حرم فرمایا تھا اس کے اندر آ کر کے سکون سے بیٹھ گیا. وہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہاں نہیں پکڑے گا. سبحان اللہ. وہ آ کے باہر بیٹھ گیا، اور چیتا باہر بیٹھ کر کے اس کے حدود حرم کے باہر بیٹھ کے اپنی مونچھیں چاٹنے لگا. دم پٹک رہا ہے، بار بار دم پٹک رہا ہے تاکہ تو وہاں سے نکل تو تجھے پکڑوں، ہے نا. اپنی دم زمین پہ بار بار مارتا ہے اور مونچھیں چاٹتا ہے. ابو سفیان نے کہا، ابو جہل، وہ لوگ کافر لوگ جو ہے نا ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، اس کا نام حضور نے رکھ دیا یہ ابو جہل ہے، تو ابو جہل ہی سب جانتے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا ابو الحکم، اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے. نے کہا ابو الحکم، ہم لوگ تو حرم وہاں تک جانتے تھے، اب محمد نے بتایا یہاں تک حرم ہے، تو ایسا لگتا ہے یار محمد سچے میں نبی ہے. نہیں تو ان کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہے نا، کوئی کتاب ہسٹری تاریخ پڑھے نہیں ان نے. انہوں نے یہاں تک بتایا، اس کا مطلب ان کو اللہ نے بتایا، صحیح میں نبی ہے وہ، ایسا لگتا ہے مجھے. ابو سفیان نے کہا. ابو جہل کا کہنا ہوا تم ابھی پہچانتے ہو کیا نبی ہیں؟ جب یہ 4 سال کے تھے میں تبھی سے جانتا ہوں نبی ہے. سمجھ گئے کیا بولا ابو جہل نے؟
جب یہ 4 سال کے تھے میں تب سے جانتا ہوں نبی ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا جب جانتے ہیں تو پھر مان کیوں نہیں لیتے، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اب جب یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کی بات مان لینے میں تو اپنی عزت ہے یار۔ اے ابو سفیان، ابو جہل کہہ رہا ہے، دیکھو اپنی جہالت والی بات، اے ابو سفیان، سقایت الحاج کا کام کن کے گھر میں ہے؟ بولے بنو ہاشم کے گھر میں۔ سقایت الحاج سمجھتے ہیں؟ پرانے زمانے سے حاجی لوگ جو آتے تھے تو ان لوگوں کی خدمت بانٹ لیتے تھے عرب کے، مکہ مکرمہ کے جو قبیلے، 8 قبیلے تھے قریش کے۔ اب سب قریش لکھتے ہیں، قریش میں 8 قبیلے تھے، تو اس میں جو بنو ہاشم قبیلہ وہ حضور کا قبیلہ تھا۔ ابو جہل جو تھا وہ مخزومی تھا، بنو مخزوم میں سے تھا، مخزومی۔ اور ابو سفیان جو تھا یہ ابو سفیان اموی تھا۔ تو اس نے کہا کہ سنو ابو سفیان، سقایت الحاج کا کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولے بنو ہاشم کے گھر میں۔ اور بولے بتاؤ کعبے کی چابیاں اور کعبہ شریف کے دروازوں کو کھولنے بند کرنے کی ذمہ داری کن کے ہاتھ میں ہے؟ بولے بنو ہاشم کے گھر میں۔ اب بولے ساری عزت اس گھر میں، اب اگر ایک نبی آئے وہ بھی اسی گھر میں مان لیں گے کیا؟ ہم لوگوں کے لیے کون سی عزت رہ جائے گی؟ گویا کہ اس خبیث نے اپنی دنیاوی عزت کے چکر میں ایمان سے محروم رکھا اپنے آپ کو۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو وہ بچپنے سے جانتا تھا۔ آخر پوچھا اس نے کہ تم جانتے کہاں سے، وہ کیسے پتا؟ ارے بولے بچپن میں جب یہ بنو سعد قبیلے میں دودھ پینے کے لیے بھیجے گئے تھے، حضور کی پرورش بنو سعد میں ہوئی تھی، مکہ مکرمہ سے باہر کا قبیلہ ہے۔ وہاں سے حضرت حلیمہ جو آپ کی دائی تھی وہ آپ کو لے کر کے آ گئی۔ عام طریقہ تھا کہ 2 سال کا بچہ ہو جائے، 2.5 سال کا ہو جائے، 2 سے 2.5 سال کے بیچ میں بچے کو ماں باپ کے حوالے کر کے انعام لے کے واپس چلے جاتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ بھی حضور کو لے کے آئی، مگر چونکہ حضور کی جو برکتیں انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا تھا، دل چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان کو واپس کر دوں۔ تو آئیں اور حضور کی والدہ سے عرض کرنے لگی صحیح ہے بچہ آپ کا ہے اور یہ بھی صحیح ہے ان کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم سے جو لگاؤ ہے، ہمارے گھر میں جو برکتیں ظاہر ہوئی ہیں، ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کچھ دن یہ بچہ ہمارے گھر میں اور رہتا، میرے بچے پل جاتے ان کے طفیل میں۔ دیکھو دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ نے حضور کو پالا، اور حلیمہ کہتی ہیں کہ ان کے طفیل میں میرے بچے پل جاتے ہیں، چونکہ ان کی وجہ سے برکت آتی تھی نا۔ سب کی بکریاں خالی سوکھی آ رہی ہیں گھر، حضرت حلیمہ کی بکریاں موٹی تازی دودھ سے بھری ہوئی آ رہی ہیں گھر، یہ برکتیں تو ہیں۔ سب کے گھروں میں چراغ جلانا پڑتا ہے، حضرت حلیمہ کے گھر میں آسمان سے نور اترتا ہے، تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، سب چیزیں کی بچت ہو رہی ہے، ہر طرح برکت ہی برکت ہے۔ تو پھر لے گئی وہ، آپ کے والدہ نے اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے اور لے جاؤ، اچھے سے دیکھ بھال کرنا، تم جانتی ہو کہ میرا اس دنیا میں اس بچے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر لے گئی۔ پھر جب 4 سال کے ہو گئے حضور تو پھر دینے کے لیے آئی، کیونکہ یہی بات ہوئی تھی کہ اب 2 سال کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، لا کے ہم کو ہمارا بچہ دے دو۔ ٹھیک ہے، پھر لے گئی وہ اور 2 سال رکھی، تو پورے ہو گئے، 4 سال کے ہو گئے حضور، تو پھر لے کے آئی دینے کے لیے۔ اب جو حضور کو لے کے آئی دینے کے لیے تو حرم شریف کے باہر ایک جگہ پہ حضور کو بٹھایا اور اپنے اونٹ کو باندھنے کے لیے چلی گئی حضرت حلیمہ ایک جگہ، حضور کو ایک جگہ بٹھایا، حضور وہاں سے اٹھے اور چلے گئے ایک طرف۔ اب حضرت حلیمہ آئیں، کہاں ہے؟ ملے نہیں حضور، اپنا رونا چلانا شروع ہو گیا ان کا۔ ایک تو میں نے مدت کے بعد تک اپنے پاس رکھی، اب اگر ماں کو جا کے کہوں گی، ایک تو باپ بھی نہیں ہے، اس ماں کے دل پہ کیا بیتے گی، میں کس منہ سے بتاؤں گی کہ میں آپ کا بچہ لے کے آئی اور گم گیا۔ بہت پریشان ہوئی۔ اور حضور وہاں سے کیا کیے تھے معلوم ہے؟ حضور وہاں سے اٹھے اور ڈھلوان کی طرف چلے گئے، ادھر حضرت عبد المطلب کے کھجور کے کچھ پیڑ تھے، کھجور کے پیڑ تھے کچھ عبد المطلب کے۔ عبد المطلب کون ہے حضور کے؟ ہاں، یہ سب جلدی بولا کریے۔ تو وہ کھجور بین بین کے کھا رہے ہیں حضور،
کس کا کھا رہے ہیں؟ اپنے دادا کا ہی کھا رہے ہیں نا، کسی دوسرے کا ہوتا تو نہیں کھاتے۔ اب وہاں کھجور کھا رہے، ادھر سے ابو جہل آ رہا تھا اونٹ پہ بیٹھ کے، اس نے سوچا جی باپ رے، ادھر سنسان بیابان میں ایک اکیلا بچہ، اپنے اونٹنے کو بٹھایا، اونٹ کو بٹھایا اور کہا بچے تم کہاں جانا ہے؟ مکہ۔ کس کے بیٹے ہو؟ پتا ہے مرحوم عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ ارے بولے باپ بھی نہیں ہے تو ان کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ابو جہل نے اتنا سوچا اور اپنے اونٹ کو بٹھایا، حضور کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ اب جو حضور کو اپنے پیچھے بٹھا رہا ہے تو اونٹ چلنے کو تیار نہیں۔ پریشان لات مار کے سوچا بچہ گرنے جائے پیچھے سے، اونٹ کو خوب لات مار رہے، اونٹ ایک قدم ہلنے کو تیار نہیں، تو حضور کو اٹھا کے آگے بٹھایا تو چلنا شروع۔ تو جب اونٹ چلنے لگا تو پھر حضور کو اٹھا کے پیچھے بٹھا لیا، پھر اونٹ بیٹھ گئے۔ ارے یہ کیا ہے؟ تو اس نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ خاص بات ضرور ہے اس بچے میں، یہ اس کے ساتھ ادھر ہو رہا ہے اور وہ وہاں سے لے کے آ رہا ہے حضور کو، اور ادھر کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ جو بچہ گم جانے کے صدمے میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہی ہے، کس کو بتاؤں کہاں سے جاؤں؟ تو حرم شریف میں آئی اور سر پٹک پٹک کے دعا مانگنا شروع کیا انہوں نے حکیم کے پاس، یا اللہ یہ ایک اکیلا بچہ صرف میری آنکھوں کا نور نہیں ہے، اس کی ماں کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ وہاں اب وہ اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اب وہاں پہ عزا بت کا پجاری موجود تھا۔ عزا جانتے ہیں؟ مکے میں ایک بت تھا عزا، تھا نہیں تھی بلکہ، عزا کے اندر شیطان رہتا تھا۔ جب کسی کی کوئی چیز گم جائے نا تو اس کے سامنے جا کے سجدہ کرتے اور بولتے اے خداوند عزا میرا اونٹ گم گیا، تو اس کے اندر سے شیطان بول کے بتا دیتا تھا فلانی جگہ ہے تیرا اونٹ۔ کوئی چیز گم جاتی تو اس کے اندر سے شیطان بول کے بتاتا تھا فلانی جگہ ہے۔ اب عزا کا پجاری وہاں موجود تھا، اس کو تجربہ تھا کہ یار ہمارے خداوند عزا سب بتا دیتے ہیں۔ تو ان خاتون کو روتے ہوئے دیکھا تو خاتون مت رو، ہمارے خداؤں میں ایک ہے نا جو سب گمی ہوئی چیزوں کا بتا دیتا ہے، چلو اس کے پاس۔ اب عزا کے پاس لے کے آیا وہ پجاری، مہنت عزا کا لے کے آیا، اب بولے یہاں سجدہ کر اور اس طرح کا خداوند عزا میرا بچہ گم گیا، اس کا نام یہ ہے، وہ کہاں ہے ہم کو بتا دے، ملا دے۔ تو حضرت حلیمہ جھکنا چاہتی تھی تو جیسا ایک تیر سر سے لے کے پیروں تک کسی نے گڑا دیا ہو، ہل ہی نہیں پائی، جھک ہی نہیں پائی۔ جس کا دودھ محمد نے پیا ہو وہ بت کیا کیسے جھک سکتی ہے؟ اللہ نے روک لگا دیا، وہ ٹائٹ ہو گئی، جھک ہی نہیں پائی۔ اب پجاری کہہ رہا ہے جھکو نا سجدہ کرو، نے کہا مجھ سے جھکا ہی نہیں جا رہا۔ ارے تم نے توہین تو نہیں کرنا ہے تم کو ہمارے بت کی۔ وہ خود سجدے میں گیا اور سجدے میں گرا، اور گرنے کے بعد خداوند عزا یہ جو عورت تیرے سامنے کھڑی ہے، اس نے پالنے کو مکے والوں سے ایک بچہ لیا تھا، وہ بچہ گم گیا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ جیسے ہی محمد کا نام لیا، وہ جو 60 فٹ کا بت تھا وہ تڑتڑا کے ٹوٹ پھوٹ کے گر گیا۔ پورے مکے میں شور ہو گیا کہ آج خداوند عزا ناراض ہو گئے، اور اس کے اندر سے چیخنے چلانے کی آواز آئی عورتوں کی کہ شخص تم نے کس کا نام لے لیا، یہ بچہ گم نہیں سکتا، یہ تو گم گشتوں کو راہ دکھائے۔ یہ آواز سے دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی گئی، وہ شیطان تھا اس کے اندر، بھگ گیا، وہ پورا بت توڑ کے گر گیا۔ یہ بات شور ہو گئی۔ اب ادھر ابو جہل حضور کو لے کر کے آ رہا ہے، سمجھ گئے؟ 2-3 مرتبہ پیچھے بٹھایا، وہ بیٹھ گیا، اس کے بعد پھر جب آگے بٹھاتا تو وہ چلنے لگ جاتا۔ آخر میں اس نے سوچا کہ چلو آگے ہی بٹھا کے لے چلتا ہوں، لے کے آیا۔ ادھر لوگ جمع تھے، دوڑ کے سب جا رہے تھے کہ عزا ٹوٹ کے گر گیا، عزا ٹوٹ کے گر گیا۔ اچانک میں اس کے اندر سے ایسی چیخنے کی آواز آئی، اچانک میں خداوند عزا ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے وغیرہ وغیرہ، سب اپنے اپنے حساب سے۔ بولے کیوں ٹوٹ کے گیا، کیا بات ہوئی؟ تو اس کے پجاری سے معلوم ہوا کہ ایک بچہ گم گیا تھا، اس کا نام جیسے لیا نا گر گیا۔ ارے بولے یہ تو بچہ میں لے کے آیا۔ تبھی سے وہ جانتا تھا کہ یہ واقعی میں نبی ہے، سمجھ گئے؟ یہ بات اس نے ابو سفیان کو بتائی اور کہا کہ میں تبھی سے جانتا ہوں کہ یہ نبی ہے، مگر ایمان نہیں لا سکتا میں نا، ساری عزت بنو ہاشم کے گھر میں ہو جائے گی تو ہم لوگ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ حالانکہ عزت اسی میں تھی کہ اللہ کا فرمان قبول کر لیتے، ایمان لاتے، سمجھ۔ تو حرم شریف وہاں تک ہے،
جہاں تک سرکار نے نشاندہی فرمایا. آج تو وہی نشان بنا ہوا ہے. حضور کے زمانے میں وہ نشان مٹا کے لوگوں نے اپنے حساب سے چھوٹا سا حرم بنا لیا تھا، کیونکہ قریش کے ہاتھ میں انتظام تھا. وہ اپنے حساب سے تھوڑی جاگیر ٹائپ کی بات لیے تھے. باہر کے لوگ حج کرنے آتے تھے تو ان سے سودے سلف ان کا چلتا تھا، کام دھندہ بھی کماتے تھے، اسی میں کماتے تھے. آج بھی مکے مدینے میں حاجیوں کے ذریعہ ہی دکانیں وغیرہ چلتی ہیں. حج اور عمرہ والوں سے اچھا پیسہ کما لیتے ہیں. وہ حج کے موسم میں پیسہ کما لیے، چاہے سال بھر گھومتے پھرے، ان کو کیا ہے، اچھے پیسے کما لیتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کو. ہمارے ہندوستان کے جیسے تھوڑی ہے. ہم لوگ تو ریٹائر ہو کے دنیا سے، جب دنیا کے کسی کام کے نہیں رہتے تب سمجھتے ہیں اب اللہ کے کام میں آ جائیں، تب جاتے ہیں. وہ بھی گنے چنے پیسے ہمارے پاس تھوڑے سے رہتے ہیں، اسی میں سوچتے ہیں کہ جو تھوڑا سا 1500-1600 ریال وہاں ملے گا، اسی میں سوچتے ہیں کہ سادہ سلب بھی سارا کر کے لے کے آ جائیں. باہر اور ملکوں کے جو آتے ہیں نا، تو اپنے حساب سے پیسے لے کے آتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں حرم شریف میں. وہ عرب ہے. اللہ فرما رہا ہے یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. مقام ابراہیم، اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. مقام ابراہیم اصل میں ایک پتھر تھا. وقت ساتھ دے گا بتا دوں پورا کعبہ شریف کی تعمیر کا. اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم دیوار کعبہ کی بنیاد لگاتے تھے، جوڑائی کرتے تھے. اور حضرت اسماعیل ابو قبیس پہاڑ سے پتھر نکال کے لاتے تھے. ان کا کام تھا پتھر ڈھو کے لانا، باپ کو دینا. کعبے کی دیوار جیسے جیسے بلند ہوتی تھی، یہ پتھر لفٹ کی طرح ویسے اونچا ہوتا. پورے کعبے کی تعمیر اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمائی. آپ کے قدموں کا نشان بن گیا اس پتھر پہ. آج بھی وہ پتھر مسجد حرام میں ایک کونے میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا مستحب حکم ہے. اسی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو، وہاں پہ نماز پڑھو. اور کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں نماز کا مقام بناؤ سے مراد طواف کے لیے جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ مراد ہے. وہ یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھو اور طواف شروع کرو. اور زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم ہے. کیونکہ یہ بھی یاد رہے کہ ابراہیم نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، یہ بنائے. اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ بزرگوں کی یادگاروں کو قائم کرنے کا ارادہ ہے اللہ. اس لیے اس پتھر کو پھینک دینے کا حکم نہیں. ہمارے مکان بناتے ہیں سیڑھی کو رکھ لیتے ہیں کیا گھر میں، بن گیا سیڑھی پھینک دیے ختم. وہاں آرام سے حفاظت سے رکھا ہوا ہے. ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا گنبد بنا کر کے حرم شریف کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، لوگوں کو یاد دہانے کے لیے کہ یہی ہے وہ پتھر. لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں. اب تو کور کر دیے ہیں، پہلے تک کھلا تھا. یہ سعودیوں نے بہت خرابیاں پیدا کی ہیں وہاں پہ. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں، اعتکاف والوں، رکوع اور سجدہ والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ آج تک مکے میں امن و امان ہے. اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں کی روزی دے. دنیا کے کسی کونے میں کوئی پھل اگتا ہو، اس کا عمدہ قسم، سب سے بہترین ورژن مکے میں ملے گا، ہے نا. آم ہندوستان کا مشہور ہے، سب سے عمدہ دشہری آم آپ کو مکے میں ملتا ہے. دنیا کے کسی کونے میں وہ پھل پیدا ہوتا ہو، اس کی سب سے بہترین کوالٹی مکے میں ملے گی. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا اثر ہے. آج بھی کب دعا فرما گئے 7000 سال پہلے، 8000 سال پہلے، ابھی تک آپ کی دعا ہے. یہ ہے نبیوں کی دعاؤں کا اثر. اب اس میں ساتھ میں دعا میں آپ نے ایک بات اور کر دی، پھلوں میں سے روزی دے، اور جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے ان کے لیے دعا مانگی. کیوں معلوم ہے؟ اس سے پہلے آپ نے دعا مانگی تھی میری اولاد میں سے، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کہا تھا نا کہ میری اولاد کو بھی امامت دے دے، تو اللہ نے فرمایا تھا ایمان والوں کو دوں گا.
تیری اولاد میں بھی اگر کوئی بے ایمان ہو جائے گا وہ اس کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا. تو یہاں اب دعا بات مانگنے لگے تو پہلے ہی کہہ دیا یا اللہ ایمان والوں کو، پہلے ہی جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رزق دے. اب یہاں چونکہ رزق والی بات ہے، حضرت ابراہیم کو ادباً آپ نے سوال یہی کیا کہ ایمان والوں کا ہی سوال کرتا ہوں پروردگار. اللہ نے فرمایا بات رزق کی ہے تو روزی تو مومن کافر سب کو ہی دوں گا. وہاں بات امامت کی تھی تو امامت صرف ایمان والوں کو دوں گا، اور یہاں بات روزی کی ہے تو روزی تو سب کو ہی دوں گا، مومن ہو کافر ہو میری نعمتیں سب کے لیے. اللہ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، یعنی دنیاوی طور پر اس کو نفع پہنچانے کو، آخرت کا نفع تو اٹھا ہی نہیں پائیں گے، دنیا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پورا ہی پڑھ دیتا ہوں. جب اٹھاتے تھے ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یہ طاعت ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا. تھوڑا تاریخ کے پس منظر میں اس پورے واقعے کو سماعت کیجیے. سب سے پہلے کعبہ شریف کی بنیاد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رکھی. جبریل امین آسمان پہ ساتویں آسمان پہ جو بیت المعمور نام سے فرشتوں کا قبلہ ہے، بالکل اس کی سیدھ میں زمین پہ ایک نشان ڈالے، اور وہاں پہ حضرت آدم کو حکم ہوا کہ یہاں پہ میری عبادت کے لیے گھر بناؤ. قرآن پاک میں اس کا بھی بیان آگے آئے گا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس زمین پر انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے. یہاں مکہ کو بکہ کہا گیا، یہ حضرت آدم کی زبان میں تھا، انہوں نے بکہ کہا تھا، بعد میں چلتے چلتے وہ مکہ ہو گیا. چونکہ آدم علیہ السلام سرندیپ میں اتارے گئے، اماں ہوا جدہ میں اتاری گئی، 300 سال تک روتے رہے، سفر کرتے رہے، ہے نا. جبل رحمت کے دامن میں میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ اب میرے لیے ایک گھر بناؤ. اس گھر کی نشان فرشتوں نے ڈالا، یعنی انجینئر جبریل تھے، نشان ڈالا انہوں نے، سمجھ گئے، اور معمار آدم تھے، آدم نے وہ گھر بنایا. طوفان نوح کے وقت بیت اللہ شریف جو حضرت آدم نے بنایا تھا اٹھا لیا گیا، اور کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ وہ شہید ہو گیا. لیکن جو پتھر حضرت آدم جنت سے لے کے آئے تھے، آج جس کو ہم لوگ حجر اسود بولتے ہیں، اسود کا معنی ہوتا ہے کالا، حجر اسود میں کالا پتھر، یہ اس زمانے میں دودھ کی طرح سفید پتھر تھا. جب آدم علیہ السلام اس کو جنت سے لے کے آئے تھے، یہ جنت کا پتھر ہے، سمجھ گئے. اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم اس پتھر کو اس گھر کے ایک طرف کو چن دو. آپ نے چن دیا تھا، کہاں لے کے ساتھ ساتھ گھومتے رہیں گے، 300 سال کاندھے پہ لے کے گھومتے رہے حضرت آدم اس پتھر کو، سمجھ گئے. مگر سفید ہی تھا. کعبہ شریف میں ایک جگہ نصب کر دیا، وہ سفید ہی رہا. نوح علیہ السلام جب طوفان کے لیے دعا کر ڈالے، اللہ نے حکم دیا نوح زمین میں ہماری کچھ امانتیں ہیں ان کو سمیٹ لو. ان امانتوں میں ایک تو بڑی چیز تھی آدم علیہ السلام کا تابوت. ان کو حکم ہوا تھا کہ آدم کا تابوت اپنے جہاز پہ رکھ لینا. مکے میں جانے کا حکم ہوا کہ مقام حضرت آدم کے لائے ہوئے پتھر جو جنت کا پتھر ہے لوگوں سے گم نہ ہو جائے. یہ پتھر جو کعبے کی دیوار میں نصب ہے اس کو اٹھا کے ابو قبا اس پہاڑ میں دفن کر دو. آپ نے اس پتھر کو اٹھا کے اس پہاڑ میں دفن کیا. کعبہ شریف کے بارے میں دو روایتیں، ایک روایت کہتی ہے کہ کعبہ شریف اٹھا لیا گیا تھا، ایک روایت کہتی ہے کہ وہ شہید ہو گیا ریت کے طوفان کے اندر. بہرحال اب وہ تو ہو گیا. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا میں آئے
تو اول کیا تھا، آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، 90 سال کی عمر شریف ہوئی، دعا مانگتے رہے. ہم لوگ 4 دن دعا مانگتے ہیں، 5ویں دن مایوس ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم 50 سال سے اولاد کے لیے دعا مانگ رہے تھے. 40 سال کی عمر سے دعا مانگنا شروع کیا تھا. جب 90 سال کی عمر ہوئی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم ایک کام میرا باقی ہے، اس کو کر لو، تجھے اولاد دوں گا. کیا کام باقی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ نہیں ہوا تھا. 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے اپنا ختنہ کیا، وہ بھی بسولے سے، اور وعدہ لیا کہ تو اپنی اولاد کے بھی ختنہ کرے گا. آپ نے قبول فرمایا. تب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ادھر حضرت سارہ جو آپ کی اول بیوی تھی، حضرت حاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ ہے نا، یہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کی گئی تھی. مصر کے بادشاہ نے آپ کو خدمت کے لیے دے دیا تھا، آپ کے حوالے کیا. انہوں نے حضرت سارہ نے کہا میری تو کوئی اولادیں نہیں، آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ ان سے ہی اولاد دے دے. جب ان سے اولاد ہو گئی تو اب ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک تو اولاد، اور دوسری یہ کہ آپ جانتے تھے کہ یہی میری اولاد ایسی ہے کہ یہ نبی ہے، اور پھر ان کی ہی نسل میں آئیں گے آخری نبی. یہ سب حضرت ابراہیم کو، اس وجہ سے آپ کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہونے لگی. تو اب ان کو برداشت نہیں ہو رہی. اب ان نے آپ کو قسم دے دیا کہ ان کو میری نظروں سے اتنی دور لے جا کے چھوڑ کے آؤ یہاں سے ان کی صدائیں نہ سنائی پڑے. تو آپ اور سے چلے، بابل سے چلے، کیا کہتے ہیں بیت المقدس، کنعان سے بیت المقدس سے شام سے پھر حرم شریف آئے. مکہ مکرمہ میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ کو مشق میں پانی اور ایک تھیلے میں کھجوریں دے کے گئے، یہاں چھوڑ دیا، اور ایک کونے میں جا کر کے خوب دعائیں مانگی. اللہ میں نے اپنے اہل کو، اپنی اولاد کو تیرے مکرم گھر کے پاس ٹھہرا دیا ہے. اس وقت گھر نہیں تھا، وہ کعبہ شریف وہاں پہ نہیں تھا، مگر دعا میں کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تیرے مکرم گھر کے پاس ان کو ٹھہرا دیا ہے، ایک ایسی وادی میں جس میں کھیتی نہیں ہوتی، پانی نہیں ہے، یا اللہ تیری نگہبانی میں نے دے دیا. یہ دعائیں مانگے چلے. وہاں سے گئے، مہینہ 2 مہینہ میں آپ گھر سے نکلتے تھے جانور چرانے کے بہانے، اور تھوڑے بہت کھجورے اور پانی وغیرہ لیتے ساتھ میں، اور وہاں آپ کے لیے براق حاضر کیا جاتا، اور براق پہ سوار ہوتے اور حرم شریف میں آ کے اپنے بیوی بچے کو دے کے پھر چلے جاتے تھے. وہاں ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنی جلدی اتنی دور جا کے آ بھی سکتا ہے کوئی. اب آپ براق کا سفر فرماتے تھے. اس لیے ہے نا کوئز میں سوال ہوتا ہے کہ براق پر کتنے لوگوں نے سواری کی. ہم لوگ کیا بولتے ہیں صرف رسول اللہ نے، نہیں، ہمارے حضور نے ایک مرتبہ سواری کی. ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے سواری کرتے تھے براق پر، تو دے کے چلے جاتے تھے. اب یہاں پہ وہ پورا واقعہ پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی صرف کعبے کے تعلق سے جہاں تک بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کے یہاں چھوڑ کے گئے. اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے. جب جوان ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے پاس پیغام بھیجا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے میرے گھر کی تعمیر کرو. اب آپ جب یہاں آئے تو اسماعیل علیہ السلام اس وقت تھے نہیں، حضرت حاجرہ انتقال کر چکی تھی. اسماعیل علیہ السلام گھر سے باہر کہیں شکار کو گئے ہوئے تھے. گھر میں آپ کی بہو تھی. یہ بنو جرہم قبیلہ آپ ہی کو دیکھ کر کے آپ سے اجازت لے کر کے آ کے وہاں بسا تھا. اسی قبیلے میں آپ نے نکاح کر لیا تھا، ایک شادی کر لی تھی. وہ بہو گھر میں تھی. حضرت ابراہیم گھر آئے اپنے بیٹا بہو کے گھر، تو بیٹا تھے نہیں، بہو گھر میں تھیں. آپ نے سلام کہا اسماعیل کہاں ہے، تمہارا گھر کیسا چلتا ہے، کیسی زندگی ہے. ابھی بیٹا بہو ہے تو خیریت پوچھیں گے نا، ویسا پوچھ رہے. یہ پہچان نہیں پائی. ان نے کہا شکایتیں شروع کر دی. اسماعیل کو کیا فکر ہے، وہ تو شکار کرنے گھومتے، ہفتے مہینے میں آئیں گے شکار لے کے، جب تک نہیں ملے گا تو آئیں گے تھوڑی. ادھر جب تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کا کیا ہے. ان نے شکایت کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی جاتا ہوں، وہ آ جائیں گھر تو ان کو بتا دینا کہ شام سے ایک بزرگ آئے تھے، بیت المقدس سے شام سے ایک بزرگ آئے تھے، اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنا چوکھٹ بدل لیں. یہ چوکھٹ ان کی بیوی تھی. سمجھ گئے. اب تو چلے گئے. جب حضرت اسماعیل شکار سے واپس آئے تو اپنے باپ کی خوشبو محسوس کی. مہینوں تک خوشبو رہتی تھی نبیوں کی، سمجھتے نہیں. ان لوگوں کمینوں کو بدبو سمجھ میں آتا ہے.
ایمان جس کے ہو نا وہ سمجھ سکتا ہے۔ آ کے آپ بے چین ہو کر کے پوچھے اپنی بیوی سے کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ہاں بولے ایک دور دراز سے کہیں سے آئے تھے، اونٹ پہ سوار ہو کر آئے تھے، تم نے ان کو بٹھایا نہیں، روکا نہیں، کھانا وانا کھلایا نہیں؟ کیا کھلاتی؟ تمہارے گھر میں کیا رہتا؟ تم تو شکار کرنے چلے گئے۔ وہ یہی پوچھ رہے تھے کہاں ہے، نہیں ہے، اب گھر میں کچھ نہیں ہے، میں مہمان کیسے رکھ لیتی گھر میں نے ان کو روانہ کر دیا۔ اچھا تو انہوں نے کچھ کہا کیا؟ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور الگ انداز سے سلام کہا ہے اور کچھ نہیں کہا، بس سلام کہا۔ بولے اور کہا کہ چوکھٹ بدل لینا۔ فرمایا وہ بزرگ میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو۔ طلاق دے کے الگ کر دیا اس کو۔ سمجھ گئے؟ اسی سے یہ مسئلہ نکل کے آتا ہے۔ ہمارے جوان آج کل ماں باپ کی قدر و منزلت نہیں جانتے۔ اگر باپ حکم دے تو بیوی کو طلاق دینا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ اگر آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہتے چلے اپنی بیوی کو طلاق دے تو ہم لوگ باپ کو ہی چھوڑ دیں گے، ایسے ماحول ہو گیا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں، محبت کا تقاضا ہے، زندگی کا معاملہ ہے۔ ارے میاں باپ ناراض ہو گیا تو خالی زندگی نہیں، دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اسماعیل علیہ السلام نے بیوی کو طلاق دے دیا، پھر دوسرا نکاح فرمایا۔ اب دوسرا نکاح فرمایا، اب دوسری بیوی گھر میں آئی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ آپ ایک مرتبہ شکار کو گئے، پھر اس وقت حضرت ابراہیم آئے تو انہوں نے کوئی سابقہ تعارف نہیں تھا، پہلے سے کوئی پہچان نہیں تھی، کچھ نہیں، لیکن اتنا خیال کر کے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو گھر کی برائی کیوں بتانا کسی مہمان کو۔ انہوں نے استقبال کیا، خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کیا، آپ کو لیا، پانی آنی پیش کیا، ہاتھ منہ دھلائے ان کے اور بٹھایا کہ آپ دور کے سفر سے آئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، پہلے ہمارے گھر میں جو اللہ کی نعمت ہے اسے تناول فرمائیے۔ تو نعمت میں کیا تھا ان کے پاس؟ 1-2 دن پہلے کی رکھے ہوئے سوکھے گوشت کے ٹکڑے، سوکھی کھجوریں اور سرکہ، یہ 3 چیزیں لا کر کے پیش کی۔ اللہ کی نعمت ہے، تناول فرمائیے۔ اب دور کے مہمان آئے لگتے ہیں، وہ پہچانتی تو تھی نہیں کہ یہ میرے سسر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بڑی رغبت کے ساتھ تناول فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری زندگی کیسے چل رہی ہے؟ اور ماشاءاللہ بہت خوش ہے، جاتے ہیں ہفتے میں شکار لے کے آ جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ کھاتے ہیں اللہ کے کرم سے۔ بہت نیک انسان ہے اسماعیل، کبھی ان کے زبان سے برا لفظ نہیں نکلتا، وہ ہمیشہ ہم کو خوش رکھتے ہیں۔ فرمایا اس وقت کہاں گئے؟ بولے شکار کو گئے ہیں، انشاءاللہ آ جائیں گے، آپ ٹھہریے، ملاقات ہو جائے گی۔ بولے میں ٹھہر تو نہیں سکتا، میرا پیغام پہنچا دینا ان کو۔ کہیے آپ کا پیغام کہہ دوں گی۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھو اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام کہنا، ان کو کہنا چوکھٹ تھامے رہو، اور ان کو کہہ دینا کہ اگلا چاند جب نکلے گا تو میں گھر میں آؤں گا، یہاں پہ آئے۔ پھر جب اگلا چاند آیا، وہ چاند تھا رجب شریف کا، ابراہیم علیہ السلام آئے اور باپ بیٹے میں ملاقات ہوئی۔ پھر ان کو حکم سنایا کہ بیٹا اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم فرمایا ہے۔ پھر یہ دونوں باپ بیٹا مل کے تعمیر فرماتے تھے۔ تو پتھر کی جوڑائی آپ کرتے تھے اور ابو قبیس پہاڑ سے پتھر ڈھو ڈھو کر کے حضرت اسماعیل لاتے تھے اور بہو جو ہے نا خمیر تیار کرتی تھی مٹی کی۔ اس طرح سے کعبہ شریف کی تعمیر کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، آخر میں وہ پتھر نکلا ابو قبیس پہاڑ میں حضرت نوح نے دفن کیا تھا جس پتھر کو، جس کو آج ہم حجر اسود کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا۔ اس پتھر میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ بندہ اس پہ ہاتھ رکھتا ہے تو بندے کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، وہ گناہ کھینچ کھینچ کے کالا ہو گیا ہے وہ، ورنہ وہ سفید پتھر تھا۔ اسی لیے اس کا استلام کرنا سنت ہے، سمجھ گئے؟ استلام سمجھتے ہیں؟ اس کو چومنا، اس کو ہاتھ لگانا، اگر وہاں ایسا نہیں پہنچ سکتے تو ہاتھ لگا کے چوم لو، یہ ہے استلام۔ طواف کی شروعات وہیں سے کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ چونکہ بڑھاپے میں جاتے ہیں، ہمت جب دنیا سے ختم ہو جاتی ہے تب وہاں جاتے ہیں 60 لاکھ لوگوں کے بیچ میں، 60 لوگوں کی لائن ہو تو راشن دکان سے راشن چھوڑ کے آ جاتے ہیں ہم، ہے نا؟ 50 لوگوں کی لائن ہو تو ٹرین میں ٹکٹ خریدنے نہیں جاتے، چلے جاتے ہیں ایجنٹ کے پاس، دے دینا یار بھیا، 100-200 زیادہ ہی لے لیتا ہے نا۔ اور حج کرنے تب جاتے ہیں جہاں 60 لاکھ لوگوں کی بھیڑ میں ہم کو حجر اسود کو ہاتھ لگانا ہے۔ کہاں ہاتھ لگائیں گے؟ کئی بھائی لوگ حج کر کے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے حجر اسود پہ پہنچتے کیسے، وہ دور سے ایسا کر کے لیتے ہیں،
سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ توفیق دینا تو جوانی میں حج کرنے جائے. جوانی کی عبادت ہوتی ہے، بولتی ہے. تو اس پتھر پہ ہاتھ رکھے اور آپ کے گناہوں کو اس نے کھینچ لیا، ایسا ہوتا ہے. بہرحال پھر وہ تعمیر کرتے جاتے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے دونوں باپ بیٹا، چونکہ معلوم ہے کہ نیکی کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے. یہاں ایک مسئلہ دھیان آیا تو وہ بتا دیتا ہوں. ہمارے لیے بھی ہر موقع پہ ہر طرح کی الگ الگ دعائیں ہیں. اب ہم لوگوں نے کیا ہے، چونکہ ہم لوگ لکیر کے فقیر ہو گئے ہیں، دعا مانگنے کا مطلب ہاتھ اٹھانا ایسا سمجھتے ہیں، ایسا بنا اٹھائے ہم دعا مانگ نہیں سکتے. اب ہر جگہ ایسے ہی کرے رہو گے تو کام کب کرو گے؟ اب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل وہ پتھر لا رہے ہیں، آپ پتھر جوڑائی کر رہے ہیں، ایسے کرے کہ ویسے پتھر جڑتا ہے نہیں نا. کیسے دعا مانگ رہے تھے؟ کام چل رہا ہے. دعا تو دل کا کام ہے نا، زبان سے ادا کر رہے ہیں، کام چل رہا ہے. ایسا ہے. اس کی ایک مثال بتاتا ہوں. ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں مگر کرتے نہیں نا، اس لیے پتہ نہیں. وضو کرتے نا ہم لوگ، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام نویت سنت ہے نا، نویت انتوتع لرفع الحق بولتے نہیں بولتے؟ وضو کی نیت کرتے ہیں. اچھا، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، ہاتھ دھو لیا آپ نے. اب اس کے بعد منہ دھونے کے لیے، کلی کرنے کے لیے منہ کو کھولتے ہیں. اللہم افتح لی ابواب جنانک کا، پانی منہ میں ڈال لیے، منہ صاف کیے، پانی اگل دیے، ہے نا. اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک، ہو گیا. اب ناک میں پانی چڑھاتے ہیں. اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، ناک میں پانی ڈالیں. دعا مانگتے نہیں مانگتے؟ اب ہر جگہ دعا ہی مانگتے رہیں گے، ایسا ہاتھ ہی اٹھاتے رہیں گے تو کب پانی ڈالیں گے، کب کیا کریں گے، ہے نا. پھر چہرہ دھوتے ہیں. اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. پھر دائنا ہاتھ دھوتے ہیں. اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. پھر بایاں دھوتے ہیں. اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. سر کا مسح کرتے ہیں. اللہم ظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. کانوں کا مسح کرتے ہیں. اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. گردن کا مسح کرتے ہیں. اللہم اعتق رقبتی عن النار، ہے نا. پھر داہنا پیر دھوتے ہیں. اللہم ثبت قدمی یوم تزل الاقدام. الٹا پیر دھوتے ہیں. اللہم. تو اس طرح سے دعا بھی پڑھتے رہے، کام بھی کرتے رہے. یہ ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کام کرتے ہوئے. اب اگر ہم لوگوں کو دعا کی بات جہاں آئی تو سیدھے ہاتھ اٹھانا ضروری سمجھتے ہیں. تو ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. ہاں، بعد نماز جو ہم دعا مانگتے ہیں اس میں ہاتھ اٹھا کے مانگنا سنت ہے. اب اس میں بھی بہت بے ترتیبیاں پائی جاتی ہیں. کئی لوگوں کو بہت ساری چیزیں چاہیے، ایسا دعا مانگتے ہیں، بہت سارا چاہیے، ہے نا، ایسا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. کئی لوگ ایسا ہاتھ ملتے ہوئے دعا مانگتے ہیں. دعا کا جو سنت طریقہ ہے نا، دونوں ہاتھ اپنے سینے اور مونڈے کے بیچ میں ایسا رکھنے کا ہے، اور دونوں کے بیچ میں وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ فُرْجَةً. یہ لفظ آیا حدیث میں نہیں. مناسب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بالکل ملے بھی نہ ہو، خوب جدا بھی نہ ہو، اتنا ہو کہ دونوں کے درمیان فرجہ ہو، یعنی فاصلہ ہو. اس فاصلے کی تمثیل فقہاء کرام نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی درہم آپ کے ہاتھ میں ڈال دے تو وہ بیچ میں سے نکل جائے، گر جائے. آج کے ہمارے زمانے کے حساب سے ایک اٹھنی اگر کوئی اوپر سے ڈال دے تو یہاں سے گر جائے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ اب ہم لوگ ایسا بہت زیادہ دیر نعمتیں مانگ رہے ہیں جیسے، اور مانگ کتنے رہے ہیں، 2 منٹ میں دعا ختم ہی ہو جاتی ہے ہماری. تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں تو پھر 2 منٹ میں کیسے مانگ لیا آپ نے؟ اتنی لسٹ تو پیش ہی نہیں کرے نا. دعا میں بہت زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی، مختصر لفظوں میں بہت زیادہ چیزیں مانگ سکتے ہیں. قرآن پاک نے اس کا طریقہ ہم کو سکھایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہمارے لیے بھلا ہے ہم نے سب مانگ لیا. تو فی الآخرت حسنہ، آخرت میں ہمارے لیے جتنی چیزیں بھلا ہے سب مانگ لیا ہم نے. سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ خاص چیزوں کی ہم کو ضرورت رہتی ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے، بزرگان دین چونکہ ہم لوگ سب اجتماعی طور پر سب مل کے دعا مانگتے ہیں، اس لیے حکم دیا گیا کہ میاں الفاتحہ بول دو، یعنی اب شروع کر دو اپنی اپنی دعا. اب ایک مثال بتاتا ہوں. میں شادی شدہ ہوں، ایک بیوی سے ہی پریشان ہوں، ہمارا بھائی کنوارا ہے. اب مجھے بیوی تو نہیں چاہیے، اب ان کو بیوی چاہیے ہے. اب یہ بیوی مانگنا چاہتا ہے، میں تھوڑی مانگوں گا، ہے نا. تو آپ کو کچھ چاہیے، ہم کو کچھ چاہیے، ان کو کچھ چاہیے، ان کو کچھ چاہیے، سب اپنے اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں. تو اس لیے الفاتحہ، سب اپنی اپنی مانگو، ہے نا. ہم سب کی نہیں مانگ سکتے. کئی دفعہ کیسا ہوتا ہے اجتماعی طور پر جیسے دعائیں آتی ہیں
ہم عید بقرعید میں جمعہ میں دعا مانگ لیتے ہیں، تو اجماعی طور پر جو سب کے لیے قریب قریب ہے وہ مانگ لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے یار ہمارے دھندے کے لیے دعا ہی نہیں مانگی۔ کئی لوگوں کو شکایت رہ جاتی ہے، بولے آپ نے دعا تو مانگے روزی والوں کے لیے سب کے لیے، نوکری والوں کے لیے دعا نہیں مانگا۔ یا اللہ، تو آپ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کی قید سے آپ آزاد ہو گئے، آپ کا رب ہے، آپ پہ مانگتے رہو، کوئی پابندی تھوڑی ہے، آپ کو کسی نے منع تھوڑی کیا۔ اب میں جو ہے نا جدھر ہم کو ضرورت سمجھ میں آئی ہم نے مانگ لیا، آپ کو اس کی ضرورت ہے مانگو، ہے نا۔ ایک سب کہنے لگے کہ یار نوکری والوں کے لیے دعا نہیں مانگتے آپ، روزی والوں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا نوکری والوں کو روزی نہیں چاہیے ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ اب پھر آپ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ بہرحال تو یہ دونوں باپ بیٹا نیو چن رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں کعبہ شریف کی اور دعا مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے دعا بھی کتنی پیاری۔ جب اٹھاتے تھے ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے پروردگار اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، ہمیں مسلمان بنا۔ دیکھیے اب کیا نبی بھی نامسلمان تھے، گردن نہیں رکھتے تھے یا مسلمان نہیں تھے؟ لیکن نہیں، یہ اشارہ دیا کہ ہمیں مسلمان بنا، فرما بردار بنا ہمیں۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ان کے لیے عاجزی کے طور پر انہوں نے مانگی، ہمارے لیے تعلیم کے طور پر ہمیں مسلمان بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے ایک امت، یہ ہمارے لیے دعا ہے نا۔ ہم نے کبھی حضرت ابراہیم کے لیے دعا مانگی کیا؟ آپ نے مانگے کبھی؟ مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے رسول نے ہم کو جو درود لازم کیا درود شریف پڑھنا، تو وہ درود ابراہیمی ہے، کیونکہ وہ جب کعبے کی بنیاد رکھ رہے تھے تو ہمارے لیے دعا فرماتے ہوئے رکھ رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے ہم کو درود شریف ہی وہ دے دیا کہ ہم ہر نماز میں ان کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اور اے ہمارے پروردگار ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ یہ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ ایک انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ یہی ہے دعائے ابراہیم، حضور کو جو کہا جاتا ہے نا آپ دعائے ابراہیم ہے، حضور کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ انہی میں سے ایک رسول کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا کر دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ دیکھیے ایسے نبی کی مانگ حضرت ابراہیم نے کیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ بنا پڑھا لکھا رسول دے دیا اللہ نے۔ کیا حضرت ابراہیم کی دعا کو ایسا قبول کیا اللہ نے؟ نہیں، چونکہ آپ نے دعا ہی کی تھی کہ ایسا رسول بھیج جو سب کو پڑھائے، اس کو پڑھانے والا کوئی نہ ہو۔ سبحان اللہ، آپ کی دعا ہی تھی نا، تو اللہ نے پڑھا لکھا کے بھیجا، ایسا رسول بھیجا کہ کسی استاد کی ضرورت نہیں، دنیا میں جو ہو آپ کا شاگرد تو ہو سکے، استاد کوئی نہ بن سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پڑھا دیا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا۔ کوئی اور کی کیا مجال ہے؟ جس کو اللہ پڑھائے اسے کوئی اور کیا سکھا سکتا ہے؟ اور اللہ کا پڑھانے کا اللہ کا کرنا کیسا؟ پہلے بات گزر چکی، انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ ایسا ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے جسے کھاتا ہے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا اپنے حبیب کو، فرمایا کہ سارے علموں کا عالم ہوگا۔ اس کے لیے مسجد، مدرسہ، مکتب اور رجسٹر، کتاب کاپی کی ضرورت ہے کیا؟ حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ تو کسی استاد کی ضرورت نہیں، اللہ نے پڑھا لکھا کے بھیجا تھا۔ اور بھیج اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود سے بیان فرمایا۔ امام بغوی محی السنہ بغوی
رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس حالت میں جب آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، جب آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ کیا بات ہے! کنت نبی و آدم بین الماء والطین کا لفظ ایک جگہ آیا ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی خمیر تیار ہو رہی تھی، پانی اور مٹی میں تھے آدم، تب بھی میں نبی تھا۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں؟ میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اپنے والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں کہ انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی اور ان کے لیے ایک نور ساطع ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان و قصور ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعا ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے۔ حضور نے فرمایا نا میں ابراہیم کی دعا ہوں، تو یہی دعا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانہ میں سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ کی اس احسان پر اللہ کا شکر ہے۔ بولیے اللہ کا شکر ہے اس احسان پر۔